جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور بس سدرۃ المنتہا سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں یہیں رکوں۔ پھر یہاں تک دوسرا سفر ختم ہو گیا، پھر تیسرا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر اس عالم میں تھا کہ جس میں ملائکہ فرشتے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ابھی تک تو سب تھے نا، انبیاء کرام بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جبرائیل بھی ہیں، ساری مخلوق ہے، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اب آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضور کو سواری کے لیے رف رف پیش کیا، براق بھی وہیں رک گیا۔ رف 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 کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ سدرۃ المنتہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری تک کا سفر آپ نے رف رف پر فرمایا، لا تعداد پردے، ایک طرف ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی سفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پردے جیسے ڈال دیتے ہیں نا پردے، تو اللہ کے نور کے پردے، تجلیات کے پردے۔ جب صرف ایک پردہ باقی رہ گیا تو رف رف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھوڑے کی طرح کی ایک سواری ملی، آخری پردے سے گزرے تو ساق عرش، عرش اعظم کا پایا وہاں پر نظر آیا، حجاب کبریا تک اس سواری کا ساتھ تھا۔ اب بالکل تنہا سفر تھا۔ ایک صدائے دل نواز، ادنو منی ادنو منی، ایک آواز غیب سے آ رہی تھی، پیارے میرے پیارے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ایک ایک قدم آپ اٹھاتے تھے تو اتنا فاصلہ طے ہوتا تھا جتنا زمین سے لے کے اور وہاں تک، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا تھا۔ 1000 مرتبہ یہ صدائے دلربا بلند ہوئی، 1000 مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 قدم بڑھائے، اور ایک قدم میں اتنا فاصلہ کہ زمین سے لے کے اور وہاں تک کا، جہاں حضور تھے وہاں تک کا فاصلہ۔ پھر مقام قرب آیا، اللہ کے قریب، اور فتدلی تک رسائی ہو گئی۔ ثم دنا فتدلی، اللہ کا جلوہ قریب آیا، پھر اور قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور جلوے کے اور حضور صلی اللہ علیہ